دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور ایک دن ایک نہایت عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے اٹھایا اور فرعون کی گود میں بٹھا دیا، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیکھا، فوراً اس کی داڑھی پکڑ لی اور ایک زوردار تمانچہ مار دیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو انہوں نے فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کاہنوں کی اس پیشگوئی سے ڈرا ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہو چکا ہے جس نے فرعون کا تخت الٹنا ہے۔ وہ چلایا، یہی وہ بچہ ہے، اسے ابھی قتل کر دو۔ محل میں سناٹا چھا گیا، لیکن حضرت آسیہ ہمت جمع کر کے بولی، بادشاہ سلامت، یہ ایک معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اس کا امتحان لے لیں۔ فرعون بہت غصے میں تھا، مگر بالآخر اس بات پر مان گیا۔ ناظرین، اب امتحان لینے کی خاطر 2 تشت منگوائے گئے، ایک میں چمکتے سرخ یاقوت اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے۔ حضرت آسیہ بولی، یہ اگر واقعی سمجھدار ہے تو یاقوت اٹھائے گا، اور اگر نادان ہے تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن عین اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگاروں کی طرف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا اور معصومیت میں اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی زبان چلی، آپ زور زور سے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین آ گیا کہ بچہ بے قصور ہے اور اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں حضرت آسیہ کی نگرانی میں پروان چڑھنے لگے۔ جب آپ شباب کو پہنچے تو ایک نہایت خوبصورت، طاقتور اور بے حد ذہین جوان تھے۔ مصر میں انہیں فرعون کے لےپالک بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا، اسی وجہ سے آپ کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم پر ظلم ہوتا دیکھتے تو بے حد دکھی ہوتے اور ہمیشہ ان کی مدد کی کوشش کرتے۔ ناظرین، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک قبطی سپاہی ایک اسرائیلی کو بے دردی سے مار رہا ہے۔ اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر اسے ایک مکہ مارا اور وہ قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے طاقتور تھے کہ قبطی ایک ہی بار میں مر گیا۔ ناظرین، یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی۔
مگر